ناظرین، اس قسط میں ہمارا موضوع ہے سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اسے تفصیل کے ساتھ آپ پر ہر لحاظ سے کھول کر واضح کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ آج تک اس حوالے سے جو عقیدہ و نظریہ عام ہے، جو تقریباً ہر خاص و عام کے دماغ میں ہے، وہ کیا ہے۔ آج تک یہ بات پورے زور و شور سے عام کی گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا سے مراد ایک دن ایسا آئے گا کہ اچانک سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی جیسے اس وقت آپ سورج کو ایک طرف سے دوسری طرف سفر کرتا دیکھ رہے ہیں، جب وہ دن آئے گا تو اس کے برعکس سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت یہی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہی ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر اتنے اہم واقعے کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیوں نہ کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں متعدد مقامات پر قول ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں ہر بات کو ہر پہلو سے نہ صرف پھیر پھیر کر بیان کر دیا بلکہ مسلوں سے بیان کر دیا، یعنی جیسا ہونا تھا بالکل ویسا ہی پہلے جو ہو چکا ان واقعات کی شکل میں بیان کر دیا، جیسا کہ آپ سکرین پر نظر آنے والی آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 99، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، تحقیق کہ ہم نے ہر طرف سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا اس قرآن میں تمام کی تمام مسلوں سے انسانوں کے لیے، یعنی یہ بات طے شدہ ہے، تم اپنے گوڑے دوڑا لو، تم اپنی تحقیق کر لو، تمہارے سامنے یہی بات آئے گی کہ ہم نے اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف ان کا ذکر کیا جو خوب اسی طرح قرآن کے نزول سے الساعۃ کے قیام تک پیش آئیں گے یا پیش آنا تھے۔ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جو کچھ بھی تمہیں رہنمائی درکار تھی، ہم نے اسے تمام کی تمام مسلوں سے بیان کر دیا، پس انکار کیا انسانوں کی اکثریت ہے مگر ناشکری، یعنی انسانوں کی اکثریت نے اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ نے اس قرآن میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی رکھی ہے، اللہ نے قرآن میں سب کچھ بیان کیا ہے، بلکہ انسانوں کا کہنا ہے کہ اس قرآن میں اللہ نے سب کچھ بیان نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں ایک کام کا حکم تو دیتا ہے لیکن اس کا طریقہ اس قرآن میں بیان نہیں کیا، اس طرح قرآن میں سب کچھ بیان نہیں کیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ آخر انسانوں کے اس انکار کی وجہ کیا ہے۔ انسانوں کے اس انکار کی وجہ سوائے کفورہ کے کچھ نہیں، یعنی جو کچھ بھی انسانوں کو عطا کیا گیا وہ اسے ان مقاصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جن مقاصد کے لیے انہیں کچھ بھی عطا کیا گیا، یہ اپنی خواہشات کی اتباع کو ترک ہی نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا۔ اگر یہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو انہیں اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، جو کچھ بھی یہ بغیر علم کے کر رہے ہیں انہیں یہ سب ترک کرنا پڑے گا، اور یہی یہ نہیں چاہتے، اس لیے یہ انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کے حصول میں استعمال کی بجائے اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، ان نعمتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ مال ہو، دولت ہو، ذہانت ہو، کوئی عہدہ مرتبہ ہو، یا جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا کچھ بھی ہو۔ اس طرح ناظرین اگلی آیت سورہ الاسراء کی آیت نمبر 41، اور تحقیق کے لیے ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا اس لیے کہ تم یاد دہانی کرو، تمہیں وہ یاد آ جائے جو تمہیں بلا دیا گیا، اور یوں تم اس مقصد کو پورا کر سکو، اور نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن مگر اس سے دور بھاگنا، یعنی یہ کہ اس قرآن سے حق کو پہچان کر اس پر قائم ہو جاؤ، ایسا کرنے کی بجائے بلکہ الٹا اس کے برعکس تمہیں جتنا قرآن کے قریب آنے کا کہا جاتا ہے تم اتنا ہی اس قرآن سے دور بھاگ رہے ہو، تم اتنا ہی اس قرآن سے دور بھاگتے ہو، اسے ترک کیے ہوئے ہو۔
اس طرح ناظرین اگلی آیت سورہ الکہف کی آیت نمبر 54، اور تحقیق کہ ہم نے ہر طرف سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے انسانوں کے لیے، یعنی یہ بات طے شدہ ہے، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، تم اپنی تحقیق کر لو، تمہارے سامنے یہی بات آئے گی کہ ہم نے اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف ان کا ذکر کیا جو خوب ہو اسی طرح قرآن کے نزول سے الساعت کے قیام تک پیش آنے تھے یا پیش آئیں گے۔ قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے یا جو کچھ بھی ہونا تھا یا جس کے لیے بھی تمہیں رہنمائی درکار تھی، ہم نے اسے تمام کی تمام مسئلوں سے بیان کر دیا۔ اور تھا انسان اکثر معاملات میں جھگڑا کرنے والا، یعنی اکثر معاملات میں قرآن کچھ کہتا ہے اور انسان قرآن کی ماننے کو تیار ہی نہیں، انسان اس کے برعکس چلتا ہے۔ جب قرآن سے حق واضح کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے اپنے بےہودہ قسم کے دلائل دینا شروع ہو جاتا ہے، وہ جھگڑا کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، یوں اپنی خواہشات کی ہی اتباع کرتا ہے۔ ناظرین قرآن میں ایسی کئی مزید آیات بھی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف وہ سب کچھ پھیر پھیر کر بیان کر دیا جو قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک انسانوں کو پیش آنا تھا، جس حوالے سے بھی انسانوں کو رہنمائی درکار تھی، بلکہ تمام کی تمام مسئلوں سے بیان کر دیا۔ یعنی اگر قرآن میں کسی گزشتہ قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ کسی گزشتہ قوم کی کہانی نہیں سنائی جا رہی، قرآن میں کسی رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے، کسی گزشتہ رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ کسی گزشتہ رسول کی کہانی نہیں سنائی جا رہی، بلکہ عین اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ بھی پیش آنا تھا۔ تو تب تمہیں کیا کرنا تھا، تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کی رہنمائی کے لیے ہم نے وہ واقعہ قرآن میں بیان کر دیا۔ یوں اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے بیان کر دیا۔ اب ناظرین جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر قرآن میں ایسا واقعہ مذکور ہونا چاہیے، ایسا واقعہ ضرور مذکور ہونا چاہیے۔ اگر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے اس وقت سورج کو ایک طرف سے دوسری طرف سفر کرتا دیکھا جا رہا ہے اس کے برعکس الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، تو پھر اتنا غیر معمولی اور اہم واقعہ اللہ کو اس قرآن میں ضرور بیان کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر نہیں بیان کیا گیا تو پھر کیوں نہیں بیان کیا گیا، اور اگر بیان کیا گیا تو کس طرح بیان کیا گیا؟ حقیقت کیا ہے اسے ہر پہلو سے کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین حقیقت جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کب، کیوں، کیسے اور کس موقع پر ایسی بات کہی جس سے مراد یہ لے لیا گیا کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سب سے پہلی آیات ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے اپنے ہی مغرب سے، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے۔ ناظرین جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا تو تب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سورج جہاں غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی جن آیات نے آنا تھا انسان پر کھلنا تھا، ان میں سے پہلی آیات میں اس آیت کا کھلنا تھا کہ سورج جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اپنی وفات سے قبل نبوت کے آخری سالوں میں یہ معمول تھا کہ اکثر اوقات مستقبل کے حوالے سے رہنمائی کرتے رہتے اور مستقبل میں رونما ہونے والے فتنوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے۔ حسب معمول ایک دن محمد رسول اللہ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور سامنے کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مغرب کا وقت تھا، محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے جو لوگ موجود تھے، سامنے موجود لوگوں کو سورج کے متعلق کچھ بتانے والے تھے۔ اسی ضمن میں ان سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو سامنے سے جواب آیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اسی دوران ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو یہی سوال محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ابو ذر سے بھی کیا کہ اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے جو کہا وہ روایت اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پس جب سورج غائب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ کہاں غائب ہوتا ہے؟ یعنی کون سا مقام اس پر غالب آ جاتا ہے جس سے سورج کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے یا سورج غائب ہو جاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسے علم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پس اس میں کچھ شک نہیں، زمین کا جو مقام اس پر غالب آ جاتا ہے یعنی جہاں یہ سورج غائب ہوتا ہے، پس سجود کی یعنی دوبارہ ویسا ہی کرنے کی اجازت چاہتا ہے، پس اس کو اجازت دی جا رہی ہے اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ تحقیق کہا جائے گا اس کو رجوع کر جہاں سے آیا ہے، پس جہاں سے آیا وہیں اس کا رجوع کرنا، اس کا طلوع ہونا ہے اس کے ڈوبنے کے مقام سے، یعنی جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر قرأ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے عبداللہ کی قرأت سے وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا، یعنی آگے اس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کا ذکر کیا۔ ناظرین آگے چل کر اس روایت پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ السلام اس کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے، یعنی جب یہ محفل برخاست ہوئی تو اس کے بعد محمد رسول اللہ علیہ السلام جب اپنے حجرے میں گئے تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ بن عباس بھی چل دیے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا، اور پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس وقت سکرین پر آپ کو روایت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا سورج کے جو غروب ہونے کے مقام ہیں کہاں غروب ہوتا ہے اور اس کے جو طلوع ہونے کے مقام ہیں کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ پس جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یعنی زمین کو اس پر یعنی سورج پر بھیجا جاتا ہے، زمین کو سورج پر پھیرا جاتا ہے، سورج نہ ہی اوپر جاتا ہے اور نہ ہی نیچے آتا ہے، نہ ہی زمین سے دور جاتا ہے نہ ہی زمین کے قریب آتا ہے، نہ ہی روانہ ہوتا ہے نہ ہی تھکتا ہے، نہ رکتا ہے نہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے۔ جہاں غروب ہوتا ہے ایک قوم سے وہیں سے ایک قوم پر طلوع ہوتا ہے، اور غروب ہوتا ہے ایک قوم سے اور وہیں سے طلوع ہوتا ہے، پس قوم یعنی لوگ ہیں جو کہتے ہیں غروب ہو گیا اور قوم یعنی لوگ ہیں جو کہتے ہیں طلوع ہو گیا۔ ناظرین یہ روایت انتہائی چونکا دینے والی اور دہلا دینے والی روایت ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بالکل باخوبی علم تھا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے۔ یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج سفر کر رہا ہے، سورج اوپر چڑھتا ہے نیچے جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک بڑے مجمع کے سامنے جو بات بیان کی اس میں غور نہ کرنے پر یہ تاثر ملتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے جس سے طلوع اور غروب ہو رہا ہے، لیکن عین اسی وقت جب اس مجمع سے الگ ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول سورج کے طلوع ہونے کے مقامات اور غروب ہونے کے مقامات کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ سورج کی بجائے زمین کو سورج پر گھمایا جاتا ہے، یعنی یہ جو تم دیکھتے ہو کہ سورج سفر کر رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ جو زمین ہے اسے گھمایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ سورج نہ ہی اوپر چڑھتا ہے نہ ہی نیچے جاتا ہے، سورج نہ ہی زمین سے دور جاتا ہے نہ ہی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتا ہے، نہ ہی تھکتا ہے۔ جہاں سے غروب ہوتا ہے تو وہیں سے ایک دوسری قوم پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہیں سے ایک دوسری قوم پر غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی آپ بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی موقع پر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بظاہر دو متضاد باتیں کی، لیکن کیا واقعتاً یہ متضاد باتیں تھیں؟
یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کے متضاد ہونے کا تاثر کیوں ملتا ہے؟ اور پھر جو بات بالکل کھلم کھلے الفاظ میں اندر صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی، وہی بات اس سے پہلے باہر مجمع کے سامنے کیوں نہ کہی؟ باہر جو بات کہی اس سے سورج کے زمین کے گرد گھومنے کا تاثر کیوں ملتا ہے؟ ناظرین، ان سب سوالات کے جوابات اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتے جب تک یہ بات نہ جان لی جائے کہ اس وقت دنیا میں اور بالخصوص عرب میں سورج کے طلوع و غروب کے حوالے سے کیا نظریہ پایا جاتا تھا، کیا عقیدہ تھا۔ جب تک اس بات کو نہیں جان لیا جاتا تب تک ان سوالات کے جوابات کو جاننا مشکل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو اس وقت پوری دنیا کے اکثر لوگوں کا سورج اور زمین کے حوالے سے ایک ہی نظریہ تھا، اور وہ یہ کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے، اس میں خشکی درمیان میں ہے اور خشکی کے گرد پانی ہے، اور پانی کے گرد زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جن پر آسمان اس طرح ٹکا ہوا ہے جیسے کوئی گنبد ہوتا ہے، یعنی جس طرح کوئی گنبد ہوتا ہے بالکل اسی طرح آسمان پہاڑوں پر پڑا ہوا ہے۔ زمین کے گرد پہاڑ وہ ستون ہیں جن پر آسمان کے کنارے ٹکے ہوئے ہیں، اور سورج آسمان کے اندر مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ کہ زمین حرکت کر رہی ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سورج کے حوالے سے نظریہ یہ تھا کہ سورج زمین کے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، اور ایسا بیک وقت پوری دنیا کے لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت پوری دنیا کے باشندے سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا کے لوگوں پر غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج کا طلوع کا بھی ایک مقام ہے اور غروب ہونے کا بھی ایک ہی مقام ہے۔ یوں رات بھر سورج غروب ہی رہتا ہے، عین سر کے اوپر خلا میں تخت ہے جو کہ اللہ کا عرش ہے، اس تخت پر بیٹھا اللہ یہ نظام چلا رہا ہے۔ جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر سے آپ بآسانی اس نظریے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہوگا تب کسی نفس کو ایمان لانا نفع نہ دے گا الا یہ کہ وہ اصلاح کرنے والے اعمال نہ کر لے، ایمان میں خیر نہ کما لے۔ یعنی اگر یہ بات اس وقت کہی جاتی کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوتا جو اس بات پر ایمان لے آتا، جو اسے تسلیم کر لیتا، مگر اس کے برعکس ایک ایسا وقت آئے گا جب یہی بات دنیا والوں کو بتائی جائے گی تو سب کے سب اس بات کو مان لیں گے، سب کے سب ایمان لے آئیں گے، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ سورج نہیں بلکہ زمین اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔ سورج نہ ہی غروب ہوتا ہے نہ ہی طلوع ہوتا ہے، بلکہ یہ تو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج سے کچھ دہائیاں قبل جب انسان پر یہ راز کھلا کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہا بلکہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے اور اپنے ہی محور پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات آتے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سورج رات بھر غروب رہتا ہے، رات بھر چھپا ہوا رہتا ہے، بلکہ سورج تو ہر لمحہ دنیا پر کہیں نہ کہیں طلوع ہی رہتا ہے، سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے دنیا کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ سورج مغرب میں جہاں اسے وہ اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں وہاں غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ راز کھلا تو پتا چلا کہ جہاں ہم سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں عین اسی مقام سے اسی وقت مغرب سے دنیا کے کئی خطوں پر طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور آج دنیا کے سب لوگ ہی اس بات پر ایمان لے آئے، یعنی سب نے ہی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے، سورج تو ڈوبتا ہی نہیں، وہ تو انسان ہے جو کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سورج نہ غروب ہوتا ہے نہ ہی طلوع ہوتا ہے، سورج نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے، نہ سورج زمین کے گرد سفر کرتا ہے، بلکہ یہ زمین ہے جس کے گھومنے کی وجہ سے دن اور رات ہو رہے ہیں۔
सूरज तुलू व गुरूब होता हुआ नजर आ रहा है, सूरज सफर करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम अगर उस वक्त ये कहते कि जमीन रोटी की तरह चपटी नहीं बल्कि गेंद की तरह गोल है, और ये जो तुम अपनी आंखों से सूरज को घूमता हुआ देख रहे हो, सूरज को ऊपर चढ़ता नीचे जाता देख रहे हो, तुलू होता गुरूब होता देख रहे हो, यह हकीकत नहीं है बल्कि इसके बरक्स जमीन को इस पर फेरा जा रहा है, जमीन को घुमाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं। तो नाजरीन, उस वक्त कोई भी ईमान ना लाता, उस वक्त कोई भी इस बात को तस्लीम ना करता। अक्सरियत ईमान लाने की बजाय तकजीब कर देती कि यह कैसे हो सकता है कि सूरज सफर नहीं कर रहा, हालांकि हम अपनी आंखों से सूरज को आता जाता देख रहे हैं। सूरज का तुलू होता, ऊपर चढ़ता, सफर करता, नीचे जाता और डूबता देख रहे हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि सूरज रात भर गायब रहता है। और अगर जमीन इतनी गैर मामूली रफ्तार से घूम रही होती तो जमीन पर कुछ हिलता जुलता और जमीन के घूमने के कुछ असरात तो वाजे होते। जब ऐसा कुछ भी नहीं तो ये बात गलत है और ऐसा नामुमकिन है। यो अक्सरियत ईमान लाने की बजाय कुफर कर देती, इस बात को तस्लीम ना करती। नाज़रीन, इसी के पेश नजर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि उस इल्म को पूरी हिकमत के साथ इस्तेमाल किया। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि इंतहाई गैर मामूली थे, इंतहाई गैर मामूली हैं। अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें तो यह हैरान कर देने वाली इंतहाई गैर मामूली बात है कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने बात ऐसे की कि गोया वो हकीकत के बरक्स है, यानी कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है, जो कि झूठ था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ना सिर्फ बिल्कुल हक पर मबनी थे बल्कि बहुत ही पेचीदा तरीन भी थे। गहराई में जाकर समझे बगैर यही लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने यही कहा कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, यानी जमीन उल्टा घूमना शुरू कर देगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं सूरज इधर से उधर जा रहा है, तो जब वो वक्त आएगा तब सूरज उल्टा सफर करता हुआ नजर आएगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के अल्फाज में गौर करें तो हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने एक ही बात को ऐसे दो मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया कि सामने वाले अगर गौर करेंगे तो उन्हें समझ आएगी, अगर गौर नहीं करेंगे तो वो उसको वही समझेंगे जो पहले से उनके जहन में चल रहा है, जो पहले से नजरिया लेकर बैठे हुए हैं। नाज़रीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम 11 साल तक दावत देते रहे, तो उस दावत के नतीजे में 11 साल के एक बड़े अरसे में, लंबे अरसे में सिर्फ और सिर्फ कमोबेश 80 के करीब लोग ईमान लाए। उसके बरक्स जब तलवार उठाई तो अक्सरियत इस्लाम लाने यानी सरेंडर करने पर मजबूर हो गई। अक्सरियत उन लोगों की थी जो ईमान नहीं बल्कि डंडे के खौफ से इस्लाम लाए थे, यानी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की दावत को हक तस्लीम नहीं करते थे बल्कि वो तलवार के खौफ से अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर किए हुए थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के सामने वो मजमा मौजूद था और जब इस हवाले से ये बात कर रहे थे तो उनके सामने उस मजमे में एक बड़ी तादाद मुनाफिकीन की भी थी, जो आए रोज मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते थे। वो मोहम्मद अलैहि सल्लम को मजनून और पागल कहते थे। वो मोहम्मद अलैहि सल्लम के खिलाफ कोई भी हाथ आया मौका जाया नहीं करते थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम मस्जिद नबी में मौजूद थे और सामने लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, उनमें मुनाफिकीन भी मौजूद थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता था कि मोहम्मद से कोई ऐसी बात मिले जिससे उसे बदनाम किया जा सके, उसके खिलाफ साजिशें की जा सकें, लोगों को बहकाया जा सके, लोगों को उसके खिलाफ भड़काया जा सके और उसे नुकसान पहुंचाया जाए। उन मुनाफिकीन को ज़लील और रुस्वा करने के लिए उस वक्त आम लोगों के सामने सूरज के तुलू गुरूब के हवाले से ऐसी बात कही कि जिससे यह तासर मिलता था कि सूरज सफर कर रहा है। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम के अल्फाज की गहराई में जाया जाए तो बिल्कुल वाज़ेह ये बात सामने आएगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने ऐसा हरगिज नहीं कहा था कि सूरज सफर कर रहा है। हाँ, अलबत्ता ये तासर जरूर मिलता है। अब अगर उस वक्त मोहम्मद अलैहि सल्लम दो टोक अल्फाज में वही कह देते जो बाद में अंदर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताया
تو نہ صرف منافقین کے ہاتھ محمد علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ہتھیار آ جاتا، بلکہ اکثریت اس بات کو ماننے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے، حالانکہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج گھوم رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اوپر چڑھتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، سورج نیچے ڈلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج رات بھر غائب رہتا ہے، ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے برعکس ایک متضاد بات کیسے مان لیں جس کو عقل ہی نہیں مانتی؟ یہ وجہ تھی ناظرین جو اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے انتہائی حکمت کے ساتھ کام لیا۔ یہاں تک ناظرین یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو حقیقت کا علم تھا کہ سورج کی بجائے زمین کو سورج پر گھمائے جانے سے طلوع اور غروب ہو رہا ہے، سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں، سورج نہیں ڈوبتا، وہ تو ہر وقت ایک ہی حالت میں موجود ہے، وہ طلوع و غروب نہیں ہوتا بلکہ ایسا نظر آتا ہے، تو پھر محمد علیہ السلام یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے نہ تو ایسا کبھی کہا اور نہ ہی کہیں پر آپ کو ایسے کوئی الفاظ ملیں گے۔ آپ کو عربی متن میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ایسے کہیں بھی کوئی الفاظ نہیں ملیں گے کہ جن میں یہ کہا گیا ہو کہ سورج جیسے اس وقت تمہیں سفر کرتا دکھائی دے رہا ہے، اس کے برعکس الٹا سفر کرنا دکھائی دے گا، الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ ہاں البتہ تراجم و تفاسیر کے نام پر آپ کو بہت ساری خرافات، آپ کو بہت سارے جھوٹ، آپ کو بہت سارے بہتان محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب ملیں گے، جنہیں آج تک اکثریت محمد علیہ السلام کے الفاظ ہی سمجھتی رہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اسی وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، سورج غروب نہیں ہوتا، سورج نہیں ڈوبتا، بلکہ وہ وہیں سے ایک دوسری قوم یعنی اور لوگوں پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے وہ ایک دوسری قوم اور لوگوں پر، دوسرے لوگوں پر غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات اگر اس وقت لوگوں کو بتا دی جاتی تو جو اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی اس بات پر ایمان نہ لاتا، کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا، لیکن جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہوگا تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہاں سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، سورج نہ ہی طلوع ہوتا ہے، نہ ہی غروب ہوتا ہے، نہ ہی اوپر جاتا ہے، نہ ہی سفر کرتا ہے، نہ ہی نیچے جاتا ہے، اور نہ ہی رات بھر اس طرح غائب رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سورج سفر کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، اس بات کو لوگ تسلیم کر لیں گے۔ اور ناظرین روایات میں بالکل واضح ہے، آگے چل کر روایت آئے گی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا یہ راز کھلے گا، یہ بات واضح ہوگی کہ جب انسان دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ سورج کو جہاں ہم غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ غروب نہیں ہوتا بلکہ وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تب یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔ ایمان لانے کا مطلب تب یہ سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کر لیں گے، وہ بات جو اگر آج کہی جائے تو کوئی بھی نہیں مانے گا سوائے چند ایک کے۔ اور ناظرین یہاں پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو باغور دیکھیں جو کہ پیچھے روایت گزر چکی، اور آپ روایت کو اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس روایت میں جو الفاظ آئے طلوع الشمس من مغربها، طلوع ہو رہا ہے سورج اس کے مغرب سے، یعنی عربی میں بالکل واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے جہاں وہ تمہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ کہ یہ کہا گیا کہ سورج طلوع ہوگا، سورج طلوع ہوگا یہ نہیں کہا گیا۔ اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، لیکن اس وقت یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، اور اگر اس وقت لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا تو سوائے چند ایک کے کوئی بھی اس بات کو نہ مانتا، اکثریت اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی۔ اور یہی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب دنیا والوں پر یہ بات کھل جائے گی کہ سورج طلوع ہو رہا ہے وہیں سے جہاں سے اسے وہ غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں،
جہاں وہ غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے، تو تب اس وقت سب کے سب لوگ اس بات کو مان جائیں گے۔ وہ بات جو اس وقت بتائی جاتی تو کوئی بھی نہ مانتا سوائے چاند دیکھ کے، وہی بات جب یہ لوگ دنیا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو سارے کے سارے مان جائیں گے، لیکن تب انہیں ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تب تو یہ راز بالکل کھل چکا، تب یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے تو تب انکار نہیں کیا جا سکتا، تب ماننا مجبوری بن جاتا ہے۔ ماننا تو تب چیلنج ہوتا ہے جب حقیقت کو آنکھوں سے نہ دیکھا جا رہا ہو یا آنکھوں سے اس کے برعکس دیکھا جا رہا ہو، ماننا تب چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے، حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، تب ماننا مجبوری بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ صرف وہی لوگ بچیں گے جو اعمال صالح کریں گے، جو صالح اعمال اصلاح کرنے والے اعمال کریں گے۔ اب ناظرین غور کریں، جب تک یہ راز دنیا پر نہیں کھلا تھا کہ دنیا گیند کی طرح گول ہے، دن اور رات سورج کے گھومنے کی وجہ سے نہیں ہو رہے جیسا کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، جب تک یہ راز نہیں کھلا تھا تو تب اگر کسی کو کہا جاتا کہ سورج نہیں بلکہ اس کے برعکس زمین گھوم رہی ہے تو کیا وہ مان جاتا؟ کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سورج گھوم رہا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اوپر جاتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، سورج ڈلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج رات بھر چھپا ہوا رہتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے؟ تم تو کوئی پاگل ہو۔ اور اگر زمین گھوم رہی ہو تو پھر زمین پر کچھ ہلتا کیوں نہیں؟ کچھ ہل کیوں نہیں رہا؟ زمین کے ہلنے کے، زمین کے گھومنے کے آثار کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یعنی بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی نہ مانتا۔ اور ناظرین تب اگر اسے یہ کہا جاتا، یعنی ان نہ ماننے والے لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ جب تمہارے لیے یہ آیت نہیں رہے گی، یعنی یہ آیت نہیں بلکہ بین ہو جائے گی، جسے آج تم نہیں دیکھ پا رہے، جسے آج تم نہیں دیکھ سکتے، جو آج تم سے چھپا ہوا ہے، جب یہ حقیقت تم پر کھل جائے گی، ایسے کھل جائے گی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ سورج جہاں سے غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، تو تب تم مان جاؤ گے۔ تو ناظرین کیا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تب سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا؟ ناظرین اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آج یہ آیت لوگوں کو بتائی جائے تو کوئی اس آیت پر ایمان نہیں لائے گا، یعنی کوئی بھی نہیں مانے گا کہ سورج جہاں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن جب یہ آیت نہیں رہے گی، جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تب یہ اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں سورج جہاں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین حقیقت، نہ کہ حقیقت یہ تھی جو آج تک پھیلائی گئی کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، اور پھر نہ ہی ایسا اللہ کے قانون میں ہے۔ اب غور کریں، آج جو لوگ عقل کے پجاری ہیں، جو لوگ اندھوں کی طرح اپنے ملاؤں کے پیچھے، اپنے بڑوں کے پیچھے، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ سائنس کے پجاری ہیں، جسے عقل تسلیم کرے اسے مانیں گے، اور جسے عقل تسلیم نہ کرے اسے نہیں مانیں گے، تو ایسے لوگوں کو اس وقت کہا جاتا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسے سب لوگ مان جاتے؟ کیا یہ سب لوگ مان جاتے سوائے چند دیکھ کے جو غور و فکر کرنے والے ہوں؟ ناظرین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان لوگوں کے ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہ مانتا۔ ملاؤں سمیت عقل کے پجاریوں کا، سائنس کے پجاریوں کا اس وقت یہی کہنا ہوتا کہ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے سورج کو طلوع ہوتا ہوا، اوپر چڑھتا، آگے سفر کرتا، ڈلتا اور غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی آج یہی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، اور اگر آج اس کے برعکس ان کو کہا جائے کہ دیکھو نہیں زمین نہیں گھوم رہی، تو کیا یہ مان جائیں گے؟ یہ کسی بھی صورت نہیں مانیں گے،
ان کا جواب یہی ہوگا، ان کا آج یہ جواب یہی ہوگا کہ ہم حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین گیند کی طرح گول ہے اور وہ گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، تو تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیا جائے جو تم اس کے برعکس بیان کر رہے ہو؟ اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ تمہاری بات کو سچ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تھی ناظرین سورج کے جہاں ڈوبتا ہے، جہاں سے وہ غروب ہوتا ہے، وہاں سے طلوع ہونے کی حقیقت۔ یہ تھی ناظرین حقیقت جسے آج تک دیو مالائی کہانی بنا کر پوری دنیا کے لوگوں کے ذہن میں راسخ کر دیا گیا، فٹ کر دیا گیا، اور لوگ پھر اسی کے اوپر سوچتے ہوئے طرح طرح کے عقائد و نظریات دن بدن گڑتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ جی ناسا یہ کہہ رہا ہے کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، فلاں یہ کہہ رہا ہے ایسے ہوگا، فلاں یہ کہہ رہا ہے ایسے ہوگا، یعنی کہ ناسا سچا ہو گیا، فلاں فلاں سچے ہو گئے اور اللہ کا قرآن اور اللہ جھوٹا ہو گیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے ہر لحاظ سے مزید ہر پہلو سے یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مزید کیا کہا، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کیا کیا رہنمائی کی۔ اب آتے ہیں ناظرین واپس دوبارہ اس روایت کی طرف کہ کیا کسی روایت میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہو سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا؟ تو ناظرین یہ اٹل حقیقت ہے کہ کسی ایک بھی روایت میں کوئی ایک بھی ایسا لفظ تک موجود نہیں ہے کہ جس میں ایسی کوئی بات موجود ہو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کہا ہو کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی جیسے تم ابھی سورج کو ادھر سے ادھر سفر کرتا ہوا دیکھ رہے ہو، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ جب سورج اس کے برعکس الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ اب خواہ آپ یہ سمجھیں کہ سورج کے گھومنے سے ہوتا ہے یا پھر زمین کے گھومنے سے، آپ جو بھی کہیں بات ایک ہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زمین الٹا گھومے گی تو بات وہی ہے کہ سورج الٹا سفر کرتا ہوا زمین پر دکھائی دے گا۔ تو ناظرین کیا ایسا کہیں بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا؟ تو ناظرین ایسا کہیں بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کہا، بلکہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس کو اس روایت میں بالکل واضح آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ پر بالکل کھول کر واضح کیے دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پس جب سورج غائب ہوا رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ کہاں غائب ہوتا ہے؟ یعنی کون سا مقام اس پر غالب آ جاتا ہے جس سے سورج کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسے علم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پس اس میں کچھ شک نہیں، زمین کا جو مقام اس پر غالب آ جاتا ہے یعنی جہاں یہ سورج غائب ہوتا ہے، پس سجود کی یعنی دوبارہ ویسا ہی کرنے کی اجازت چاہتا ہے، پس اس کو اجازت دی جا رہی ہے اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ تحقیق کہا جائے گا اس کو کہ رجوع کر جہاں سے آیا ہے، پس جہاں سے آیا وہیں اس کا رجوع کرنا، اس کا طلوع ہونا ہے اس کے ڈوبنے کے مقام سے، یعنی جہاں سے غروب ہو رہا ہوگا وہیں سے طلوع ہو رہا ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر کرا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام نے عبداللہ کی قرت سے وَذَلِكَ مُسْتَقَرٍ لَهَا۔ ناظرین اس روایت میں آپ بالکل واضح الفاظ میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات واضح کی کہ اس وقت سورج کیا کر رہا ہے، اور آج پوری دنیا کے انسان جانتے ہیں کہ سورج کیا کر رہا ہے، آج ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اور اس روایت میں تو رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل واضح کہا کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، اس میں کچھ شک نہیں، زمین کا جو مقام سورج پر غالب آ جاتا ہے، زمین کا وہ مقام جس کے سامنے تمہارے لیے سورج کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے۔ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ سورج سفر کرتا ہوا ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ زمین کا کچھ حصہ جو سورج کے سامنے آ جاتا ہے، جس وجہ سے سورج انسانوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سورج اسی طرح سجدے میں ہی رہے گا اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ کب ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے؟
जब सूरज को कहा जाएगा रुजू कर जहां से आया है, बस जहां से आया वहीं उसका रुजू करना, उसका तुलू होना है उसके डूबने के मकाम से, यानी जहां से गुरूब हो रहा होगा वहीं से तुलू हो रहा होगा। अब नाज़रीन गौर करें, जब आप इस रवायत में गौर करें तो हकीकत बिल्कुल हर लिहाज से आपके सामने है। एक ही बात को दो तरह से ऐसे बयान किया गया कि गौर करने वाला ही इस नुक्ते को पकड़ सकता है कि एक ही बात कही जा रही है, और जो गौर नहीं करेगा वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये एक ही बात है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके सामने हम एक मिसाल पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिल है जो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। अब ऐसा होता है कि अचानक उसकी बैक लाइट, पीछे वाली लाइट टूटकर नीचे गिर जाती है, जमीन पर, सड़क पर गिर जाती है। अब मोटरसाइकिल जो है वो चली गई, उसकी बैक लाइट वहीं पर गिर गई। अब गिरने के बावजूद वो कभी बंद होती है और कभी बुझती है। अब आपसे सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? नाज़रीन, जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बात पर गौर करने की बजाय जो खाका आपके दिमाग में डालना मकसूद था उस पर सोचना शुरू कर देंगे कि बैक लाइट गिर पड़ी, मोटरसाइकिल चली गई, उसके बावजूद बैक लाइट सड़क पर पड़ी, ऑन ऑफ यानी जल और बुझ रही है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है उसके साथ कोई बैटरी लगी हुई हो, यानी इस तरह आप तरह तरह की वजूहात तलाश करना शुरू कर देंगे, वजूहात सोचना शुरू कर देंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन आप सवाल पर, जो बात आपसे की गई उस पर गौर नहीं करेंगे। सवाल में तो ये कहीं नहीं कहा गया कि लाइट जल और बुझ रही है, बल्कि सवाल में तो कहा गया कि कभी बंद होती है और कभी बुझती है। बंद होना और बुझना एक ही तो बात है। लेकिन जब आपने सवाल पर जो बात की जा रही है उसमें गौर नहीं किया तो उस वजह से आपने यही समझा कि कभी जल रही है और कभी बुझ रही है। बिल्कुल ऐसा ही मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने एक ही बात कही थी, बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि जैसे सूरज आज कर रहा है जो उसकी हकीकत है, जैसे हर कोई आज जान चुका है, तो जो आज सूरज कर रहा है तब भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होगा। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जब सूरज जहां डूबता नजर आता है वहीं से तुलू हो रहा होगा।